قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ دوستو، بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک بہت بڑی جنگ سے ہمارے ملک کو نہیں دنیا کو بچا لیا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جنگ کا ماحول ٹلا ہے، اللہ اس کو مستقل بنیادوں پر ٹال دے، اللہ اسلامی ملکوں سے جنگ کے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹال دے، اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما لے، اللہ اہل وطن کو محفوظ فرما لے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ جو مہینے چل رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے 3 مہینے ہیں اور وہ سب کو پتہ ہے۔ پہلا مہینہ شوال، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذوالحج۔ تو حج تو ہو جاتا ہے 4 سے 5 دنوں میں، تو یہ 3 مہینے کیوں رکھے ہیں اللہ نے؟ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ پیدل آتے تھے، اونٹوں پر آتے تھے، گھوڑوں پر آتے تھے۔ اللہ نے بھی کہا تھا نا میرے ابراہیم اعلان کر دے یا تو کا رجالن، پیدل بھی آئیں، اور وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دنیا کے کونے کونے سے اپنی تیار کردہ سواریوں پر بیٹھ کر آئیں۔ تو اب تو سواریاں 3-4 گھنٹے والی پہنچنے والی بھی آ گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس وقت 1 مہینہ لگتا تھا بصرہ والوں کو، شام والوں کو مکے پہنچنے میں۔ رمضان کے بعد چلتے تھے، شوال پورا سفر میں گزر جاتا تھا، ذوالقعدہ میں جا کر پہنچتے تھے، اور جو تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا تو وہ بالکل حج کے قریب پہنچتا تھا، اور پھر واپس جاتے ہوئے مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس لیے 3 مہینے اللہ نے حج کے رکھے۔ تو فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رش ہوگا، لاکھوں لوگ ہوں گے، رش کی وجہ سے طبیعت تھوڑی سی نساز بھی ہو جاتی ہے بعض بندوں کی، تو اللہ نے پہلے ہدایت دے دی کہ حج کے دوران حلال بیوی بھی ساتھ ہو، تو حج کے دنوں میں حلال بیوی کو بھی ٹچ نہیں کرنا، بلکہ ایسی باتیں بھی نہیں کرنا، بلکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا لا ينکح المحرم ولا ینکح، محرم جس نے احرام باندھا ہوا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آ رہا ہے، وہ احرام کی حالت میں نہ خود نکاح کرے گا اور نہ کسی دوسرے بیٹی بیٹے کا کرائے گا۔ نکاح کے جتنے معاملات ہیں وہ حج کے بعد۔ تو اللہ کہتے ہیں فلا رفث ولا فسوق، ایک تو نکاح کے متعلق جتنے معاملات ہیں وہ حج کے دوران نہیں کرنے، اور دوسرا اللہ کی ہر نافرمانی، ہر گناہ سے بچنا ہے۔ کیسا ہے کہ بندے نے احرام باندھا ہو، مینا میں بیٹھا ہو اور وہ گانے سن رہا ہو، مزہ آیا کہ نہیں؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا ایسے حاجیوں کو جو احرام کی حالت میں مینا میں بیٹھے گانے سن رہے ہیں۔ اور اب تو موبائل آ گیا ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب صرف ریڈیو ہوتے تھے، اب تو آ گیا موبائل ہر بندے کی جیب میں۔ اب تو مزید ان ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہ حج کے دوران فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ استعمال نہیں کرنا، اگر کرو گے تو پھر گناہ ہو ہی جانا ہے۔ اگر ان کی چیزوں کو یوز کرو گے تو آنکھوں کا گناہ آٹومیٹک ہو جانا ہے۔ آپ نے کوئی اسلامی ویب سائٹ کھولی تو میوزک اس پر بھی لگا ہوگا، ڈم ڈم وہاں بھی ہو رہی ہوگی، تو کانوں کا گناہ بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں حج کے دوران کوئی گناہ، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، رش کی وجہ سے کسی کو کونی مار، کسی کو مکہ مار، کسی کو دھکا مار، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور اللہ رب العزت کے فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، حج کے دوران جو نیکی بھی کرو گے رجسٹر کرنے والے فرشتے بھی معلوم ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ تم نیکی کر رہے ہو۔ اس لیے سیلفیاں لگا لگا کے واپس نہیں بھیجنی، ضرورت نہیں ہے کہ لو جناب میں ہوں ایئرپورٹ تو سوار ہون لگا جے، اے ویکھو پہلا پیر میرا سیڑھی تے، واہ اے سیلفی آئی جے ٹھا، دیکھو میں ہوں مطاف چ پہنچ گیا جے،
اور کئی بڑے آنسو بہا بہا کے فوٹو لوا رہے ہوندے نے. فوٹو لانے والا میں ذرا ہوں آنسو بہاواں گا تو ذرا لائی ذرا گھر والوں کو پتہ لگے اور میں مطاف چ پہنچ گیا. سارے حج کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں, کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے جس میں وہ تصویر سازی نہیں کرتے. یہ فوٹو شوٹو سیشن جو ہے یہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے. اور حج جیسی عبادت میں طواف کے دوران بھی موبائل ایسے پکڑا, وہ بھائی تو عبادت کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا ہے کہ لو جی نوٹ کر لو آج تو بعد میں بھی الحاج ہوں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اللہ عرش والا کیا فرماتا ہے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں عبادت خالص اللہ کے لیے کرو گے تو قبول ہوگی, وگرنہ نہیں. وہ مالک فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء, یعنی شرک, میں تمام دنیا کے پارٹنروں سے اعلیٰ اور برتر ہوں. دنیا میں آپ ہر کام پارٹنرشپ پر کر سکتے ہیں, لیکن عبادت میں پارٹنرشپ اس مالک کو قبول نہیں ہے. وہ مالک فرماتا ہے میں سب سے بے پرواہ ہوں. جس نے کوئی بھی عبادت کوئی بھی نیکی کا کام کیا اور میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا, میں سارا ہی اس پارٹنر کو دے دیتا ہوں, مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. اس لیے اپنی عبادت کو بچانا ہے. جو نیکی بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے, جو نیکی بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی جنت لینے کے لیے. لوگوں کی پرواہ نہ کریں. بالفرض اگر آپ کو کوئی ایک بندہ بھی حاجی نہ کہے تو کیا آپ کا حج ضائع ہو جائے گا؟ اور اگر آپ کو 1 کروڑ بندہ حاجی صاحب مبارک, حاجی صاحب مبارک, اور اللہ کے کاغذوں میں وہ قبول نہ ہو تو فائدہ. اس لیے بچ جائیں, یہ شوشہ سے بچ جائیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا, اسی لیے کہا کہ زیادہ راہ لے کر جاؤ. زیادہ راہ سے مراد پیسے بھی ہیں کہ پیسے جیب چ ہونے چاہیے دینے, لیکن اللہ نے خود فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى, بہترین زیادہ راہ اللہ کا ڈر ہے. کس بات کا ڈر؟ کہ کہیں میری عبادت ضائع نہ ہو جائے, کہیں میری عبادت منہ پر نہ مار دی جائے, کہیں میرے لاکھ روپے خرچ کیے ہوئے ضائع نہ چلے جائیں. اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کو عبادت سمجھ کر جائیں گے تو پھر عبادت ہوگی. اور اگر صرف پکنک منانے جانا تو بہتر ہے پھر کسی اور پاسے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, میں نے ایسے حاجی بھی دیکھے جن کا مکے میں دل نہیں لگتا. مکے میں دل نہیں لگتا جی, بہت پریشانی ہو گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ اے جی سیٹ 2 دن لیٹ ہو گئی ہے. ان سے کہا بھی آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ کی سیٹ 2 دن لیٹ ہو گئی, آپ مکے میں 2 دن اور موجے مارے. نہ توبہ, جتنی جلدی ہو میری سیٹ واپس ہی کراؤ, میں نہیں رہ سکتا. ایسے بھی ہیں جن کو میں نے دعوت دی کھانے کی اور مجھے پتا چلا کہ وہ تو کراچی بھی پہنچ گیا. میں اس نے ڈائریکٹ ٹکٹ لی اور نکل گیا. مکے اور مدینے میں بھی جس کا دل نہیں لگتا تو وہ مکے مدینے جاتا ہی کیوں ہے؟ اس نے لاکھ روپے ضائع کیے ہیں, نہ جائے. اور جو اللہ کی رضا کے جا رہے ہیں تو وہ جائیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ اجر بھی دے گا. وہ کیسے اجر دیتا ہے؟ وہ مالک, وہ رب العالمین کس طرح سے نوازتا ہے اس بندے کو جو گھر سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا چل پڑتا ہے. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پچھلے جمعے بتایا تھا کہ من خرج حاجن فمات, جو بندہ گھر سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے لیے نکلتا ہے اور پھر رستے میں موت آ جائے تو اللہ قیامت تک کے لیے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اس کو قیامت تک اجر و ثواب لکھتے رہو کہ یہ حج کر رہا ہے. اور جو حج کے دوران فوت ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک صحابی اونٹ سے گرا اور اس کے گردن کی منکا ٹوٹ گیا اور وہ فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اس کو غسل دے دو, لیکن ولا تخمروا راسہ, اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی, اس کے سر کے اوپر بھی کپڑا نہیں ڈالنا, اس کے باقی جسم کو ڈانپ کر کفن دے دو انہی 2 چادروں میں. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس وقت بھی لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. یہ اجر و ثواب دے گا اللہ کس کو؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا ہے
اور جو اپنی شوشہ بلے بلے واہ واہ، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ لاکھوں روپے بھی لگائے، مشکل ترین گرمی کے موسم میں حج بھی کرنے گیا، ظہر زخمی بھی ہو جائے گا، ایڑیاں چھل جاتی ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر ملے بھی کچھ نہ، تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے جائے تو اللہ کیا دے گا؟ حضرت مالک بن عمر یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے لگے ہیں، مسلمان ہونے لگے ہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی یہ بتائیں زندگی بھر کے جو گناہ کیے ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ اب تک زندگی میں جتنی پاپ کمائے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا عمر تجھے پتا ہے ان الاسلام یہدم ما قبلہ وان التوبہ تہدم ما قبلہا وان الحج یہدم ما قبلہا، توبہ کرنے سے، اسلام قبول کرنے سے اور حج کرنے سے اللہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اصلی حاجی کے لیے ثواب۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ گناہوں کی معافی دیتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں اس کو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ درجے بھی بلند کر رہا ہے، اللہ نیکیاں بھی لکھ رہا ہے۔ اور جس دن وہ میدان عرفات میں کھڑا ہوگا، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جب اللہ سے مانگ رہا ہوگا گناہوں کی معافی، تو اللہ فرشتوں کو بلا کر فخر کریں گے، دیکھو لاکھوں میرے بندے ایک ہی لباس میں کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے کونے سے کوئی افریقہ سے آیا، کوئی آسٹریلیا سے آیا، کوئی امریکہ سے آیا، کوئی جاپان سے گیا ہے، کوئی ملیشیا سے گیا ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کتنی دور دور سے آئے ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا فرشتوں کو کیا مانگتے ہیں؟ یرجون رحمتی ویخافون عذابی، یہ 2 چیزیں مانگ رہے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں والی جنت دے دے اور اپنے عذاب والی جگہ جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ فرشتوں کو پوچھیں گے تسی جانے ہے بندے مارن گے، بندے مار دے پہنے ویکھو کی کر دیں۔ تو اللہ پوچھے گا میرے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ نہیں، تمہیں دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے فَقَيْفَ لَوْ يَرَوْنِي، اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ابھی یہ بن دیکھے کھڑے ہو کر سارا دن دعائیں مانگ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، رو رو کے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں، اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو پھر اللہ رب العزت اپنے انعامات کی بارش فرما دیتا ہے۔ فرمایا میرے بندے اگر آلج ریگستان، بہت بڑا ریگستان ہے سعودی عرب میں، اگر ریگستان کے ذرات کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں، اور اگر کائنات کے جب سے کائنات پیدا کی ہے قیامت تک کے دنوں کے برابر تیرے گناہ ہوں، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اتنے گناہ بھی اگر ہو جائیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اگر آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات، کتنے قطرات ہوتے ہیں گنیں کبھی؟ ہم تو اپنے گھر میں گرنے والی بارش کے قطرے بھی نہیں گن سکتے کہ کتنے گرتے ہیں۔ فرمایا اگر بارش کے قطرات کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دے گا۔ یہ انعام اس کو ہے جو واقعی رب کے لیے حج کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جائے۔ اور جب طواف کرو گے آخری طواف زیارہ آ کر کیا، حج مکمل ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے خرجت من ذنوبک، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو گئے جس طرح کما ولدت کا امک، جس طرح تمہاری والدہ نے تمہیں پیدا کیا تھا تو گناہوں سے پاک صاف تھے، آج بھی گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو گئے ہو۔ اس کو کہتے ہیں حج مبرور، گناہوں سے بچ کر پاک صاف نیکیوں سے لبریز بھرا ہوا حج کریں تو اللہ اسی طرح سے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اما آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ہدایات دی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑا عمل ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، پوری دنیا میں اربوں ڈالر کی ویکسین لگا رہے ہیں، رفائی کام کر رہے ہیں، غریبوں کو پال رہے ہیں، کوئی اجر و ثواب آخرت میں نہیں ہے۔
جب تک اللہ کو اپنا رب العالمین نہ مان لیں، جب اپنا الہ اور معبود نہ مان لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا عمل؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا افضل اور اعلیٰ عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی تیسرے نمبر پر؟ فرمایا حج مبرور، جنگ نہیں لڑنی، کوئی کام نہیں کرنا تو حج کرو، نیکیوں سے بھرا ہوا، گناہوں سے بچا کر اللہ تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دیکھتی ہیں کہ مجاہدین تو بڑے اجر و ثواب پا گئے ہیں، اللہ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے رکھے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان کا ہے، تو اللہ کے نبی افلا نجاہد، تو کیا ہم عورتیں بھی جہاد پر نہ جایا کریں؟ آپ نے فرمایا لَكُنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، تمہارے لیے جہاد ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ جس میں جنگ بھی نہیں لڑنی پڑے گی، جس میں تیر نہیں چلانے، تلوار نہیں چلانی، میزائل نہیں چلانے، ٹینک اور توپیں نہیں چلانی پڑے گی، تمہارے لیے عورتوں کے لیے جہاد ہے حج مبرور، تم جا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کر لو، تمہارا یہی جہاد بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو بھی حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر حج کر لیں تو اللہ گناہوں کی بخشش بھی دیتا ہے، رزق میں آنے والی تنگی اور فقر فاقے کو بھی دور کرتا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ تو آئیے حج کا مختصر سا طریقہ سیکھتے ہیں، جس طرح پچھلے جمعے میں نے عمرے کا طریقہ بتایا تھا، حج کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ کل پیغام ٹی وی صبح 9 سے لے کر 4 بجے تک حج تربیتی ورکشاپ کرا رہا ہے، جو لوگ وہاں پہنچ سکتے ہوں وہاں پہنچ جائیں، مفتیان کرام وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ حج کا طریقہ بھی سکھائیں گے، تربیت بھی دیں گے اور سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ اور اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو 9 بجے اپنے ٹی وی پر، اپنے موبائل پر ٹی وی لگا کے پیغام ٹی وی 9 سے 4 بجے تک حج کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ حج کے لیے جانا ہے تو حج کو سیکھ کر بھی جائیں۔ پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے، دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سادہ سا سمجھ لیتے ہیں کہ احرام باندھ کے جانا ہے، میقات سے نیت کرنی ہے، نیت کرنا یہ عمرے کا رکن ہے۔ جو بندہ نیت کیے بغیر ہی چادریں پہن کے مکے پہنچ گیا اس کا عمرہ نہیں ہوگا، اس کو واپس آنا پڑے گا میقات پر اور یہاں سے نیت کر کے پھر آگے گزرے گا تو عمرہ ہوگا۔ ہاں، جن کی فلائٹیں ڈائریکٹ مدینے کی ہیں ان کو احرام باندھنے نیت کرنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ جائیں، روٹین کے مطابق 8 دن 10 دن جتنے دن وہاں رہنا ہے وہاں رہیں، اور وہاں سے جب مکے کی طرف روانہ ہوں گے تو مدینہ منورہ کے میقات ذوالحلیفہ سے وہ احرام بھی باندھیں گے، نیت بھی کریں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد کے اندر، بیت المسجد حرام کے اندر داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھنی ہے جو ہم یہاں پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر مکمل نہیں آتی تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اتنی تو کم از کم یاد کر کے ہی جانا چاہیے۔ یہی دعا وہاں پر بھی پڑھنی ہے اور کوئی دعا نہیں۔ وہ جو آپ کی کتابوں میں ہر چکر کی، مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی رنگ برنگی دعائیں ہیں، وہ کوئی ثابت نہیں ہے، وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی سے ہر مسجد میں داخل کے وقت ثابت ہے۔ اس کے بعد جا کر طواف شروع کرنا ہے حجر اسود سے، حجر اسود سے طواف کرنا شروع کریں گے اور 7 چکر وہیں پر آ کر ختم ہوں گے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد زمزم رج کے پینا ہے جی بھر کے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے جی بھر کے، کاروائی نہیں ڈالنی، تسلی کے ساتھ دعا کرنی ہے، اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جس جس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کریں۔ اس کے بعد صفا اور مروہ، صفا اس کونے میں ہے، مروہ اس کونے میں ہے، اس کے 7 چکر لگانے ہیں، یہ بھی رکن ہے۔ اگر یہ 7 چکر نہیں لگائے، اور بعض بھائی مجھے پہلے جو میں کہہ رہے تھے چکر سے مراد لوگ سمجھتے ہیں گول چکر پورا،
ادھر سے گئے ہیں ادھر، ادھر سے واپس ایک چکر نہیں. یہ اللہ کے نبی نے ہم پر بڑا ترس کھایا ہوا ہے، بڑی مہربانی کی ہوئی ہے. ادھر سے چلیں گے تو ادھر ایک چکر، ادھر سے واپس آئیں گے تو یہ 2 ہو گئے، ادھر سے ادھر جائیں گے تو 3 ہو جائیں، 7واں چکر ادھر آ کر پورا ہو جائے گا. اس کے بعد مرد حضرات نے بال چھوٹے کرانے ہیں یا ٹینڈ کرانی ہے، اور خواتین اپنی چوٹی کے آخر سے ایک پورے کے برابر بال کاٹیں گے تو یہ عمرہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حج ہے. حج کا طریقہ آسان سا یہ ہے کہ 8 ذو الحجہ کو آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے، اپنے اپنے ہوٹلوں سے، اپنے اپنے کمروں سے، جہاں کوئی موجود ہے وہیں سے. اگر پاکستان سے فلائٹ ابھی جا رہی ہے تو پھر میقات سے نیت کریں گے جب میقات سے گزریں گے. اور جو مکہ پہنچ چکے ہیں وہ کہیں گے لبیک اللہم حجن، اے اللہ اب میں حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. اس کے بعد وہ حاجیوں کو مینا لے جائیں گے جو مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ایک بستی ہے. وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر 5 نمازیں آپ نے اپنے اپنے وقت میں قصر کر کے پڑھنی ہے، ہٹ درمی نہیں دکھانی. ہٹ درمی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے تشریف لائے تھے حج کے لیے تو آپ نے مینا میں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، عصر کی بھی 2 پڑھی ہیں، عشاء کی بھی 2 پڑھی ہیں. البتہ مغرب اور عشاء کو پورا پڑھا ہے. عشاء مغرب اور فجر کی 4 رکعتیں اور مغرب کی 3 فرض پورے پڑھے ہیں. تو ہٹ درمی یہ ہے کہ میں تو عشاء کی 17 ہی پڑھوں گا، میں تو مغرب کی 7 ہی پڑھوں گا، میں تو ظہر کی 12 پڑھوں گا. یہ خلاف سنت ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے. حج اپنی مرضی سے نہیں، آمنہ کے لال کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو حج مبرور ہوگا. اور اگر اپنی من مانی وہاں پر بھی جا کر کی تو اللہ سے ثواب کی نیت کے بغیر گناہ کی نیت پال لیں ابھی سے کہ سنت کے مطابق حج نہیں کرنا، اپنی من مانی کرنی ہے، تو پھر ثواب ملنا مشکل بات ہے. تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جا کر پڑھی ہے. اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، حج کے قافلوں کو وہ صبح صبح لے جانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ وہ تو 7 کی رات کو ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے جیسے حکومتی انتظام ہو ویسے ویسے چلے جائیں، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ قبول فرمائے. اور ظہر کی نماز اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو ظہر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے 2 رکعت، پھر عصر کی 2، پھر مغرب کی 3، پھر عشاء کی 2 اور وتر، اور پھر فجر کی 4. اور اب ہو گئی ہے 9 تاریخ. 9 تاریخ کو صبح کے ٹائم سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں اشراق پڑھ لیں. اشراق پڑھنے کے بعد یہاں سے روانہ ہونا ہے اور جانا ہے عرفات. عرفات یہاں سے 15-16 کلومیٹر دور ہے، مکہ سے 23 کلومیٹر اور مینا سے 15 اور 8 23، 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات ہے، وسیع و عریض. وہاں پر صدر ضیاء الحق کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے، اس نے نیمیں لگوائی تھی، پاکستان جو نیمہ کا لگے وہاں لگوائی تھی، جو اب سایہ دار درخت ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے فوارے لگا دیے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے. وہاں پر بہت بڑی مسجد ہے، مسجد ہیں کیا نمرا. وہاں پر 2 چیزیں ہیں، مسجد کا اگلا حصہ اور کچھ 5-7-10 صفیں، یہ ہے وادی اورانا، یہ وادی اورانا ہے، اور مسجد کا پچھلا آدھا حصہ وہ عرفات کے میدان میں ہے. آپ صبح صبح چلے جائیں تو پہلی صفوں پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں، اور وہاں پر امام صاحب خطبہ حج دیں گے، اور حج کے خطبے کے بعد ظہر اور عصر کو جمع کر کے اور 2 رکعتیں قصر کر کے پڑھائیں گے. کوئی نفل اور سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دن کا جو سب سے افضل اور اعلیٰ عمل ہے وہ ہے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن سب سے اعلیٰ افضل عمل دعا ہے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، جتنے نبی حج کرنے آئے ہیں انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی ہے اور میں نے بھی یہ دعا پڑھی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے اس دن
कब तक? दोनों नमाजें पढ़ने के बाद अब आपका असल काम शुरू हो गया है। जो मस्जिद के इब्तदाई हिस्से में बैठे हैं ये भी पिछले हिस्से में जाएंगे। ये वादी उड़ना है, इसको छोड़ना है और मैदान अरफात में जाना है। वहां पर खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब तक दुआएं की हैं, इतनी तवील दुआएं। अगर कोई थक जाए तो बैठ भी सकता है, कोई बूढ़ा है तो बैठ जाए व्हील चेयर पर, कोई लेटना चाहे तो लेट भी सकता है, लेकिन करना क्या है? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से भीख मांगनी है कि या अल्लाह इतनी दूर से आए हैं, अपनी रहमत से माफ कर दे, अल्लाह गुज़श्ता गुनाहों को माफ कर दे। गुनाहों की रो रो कर माफी मांगनी। कब तक? जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए। सूरज गुरूब होने से पहले मैदान अरफात से निकलना गलत है, ये रुकन है, और शाम तक यहां रुकना वाजिब है। अगर शाम से पहले वादी अरफात को छोड़ेगा तो 1 बकरा जुर्माना हो जाएगा। तो वादी अरफात को छोड़ना है सूरज गुरूब होने के बाद, लेकिन मगरिब की नमाज यहां नहीं पढ़नी। कैसे पढ़नी है? जैसे इमामुल अंबिया ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हम कहते हैं मगरिब की नमाज का टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन इतना भी थोड़ा नहीं है। थोड़ा भी हो तो इमामुल अंबिया ने मैदान अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी। कहां पढ़नी है? वापस 12-13 किलोमीटर पर जाकर मुज़दलिफा है, वहां पर जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ा है। मगरिब की 3 रखते हैं और इशा की 2, और वितर भी नहीं पढ़े उस रात। तो यहां पर जाकर हमारे हजरात जो हैं वो मुकम्मल नमाजें पढ़ते हैं, जो सरासर गलत है। सुन्नत के मुताबिक चलते रहना है तो फिर ही आज का सवाब होगा। तो वादी अरफात को सूरज गुरूब होने के बाद छोड़ना है और भागना नहीं, दौड़े नहीं लगानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी साथी जब भागने लगे तो आपने फरमाया था आराम से अलैकुमुल वकार व सकीना, सुकून से चलो, वकार के साथ चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। रात को जिस वक्त पहुंचोगे मैदान मुज़दलिफा में, उसी वक्त जाकर मगरिब और इशा पढ़ेंगे। और फिर क्या करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात का पूरा दिन इबादत में गुजारा था और मुज़दलिफा की रात आपने आराम किया था। वहां पर आपका सोना भी इबादत है, वहां पर 100 रकात नफल नीतने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़कर सो गए, आप भी सो जाएं। और अगर आपको हुकूमती बसें ले जाएं थोड़ी देर वहां पर रुकने के बाद, तो फिर आपकी मजबूरी है, आपको जाना ही पड़ेगा। आप चले जाएं उनके साथ आगे मिना में अपने खैमों में। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने बूढ़ी खवातीन, औरतों और बच्चों को इजाजत दी थी कि वो कुछ अरसा यहां पर दुआ करके तो फिर यहां से आगे मिना में चले जाएं। लेकिन आजकल चूंकि रश बहुत है, सब लोगों का उस वादी में रुकना मुमकिन ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है। तो इसलिए हुकूमती बसें थोड़ी देर वहां रुकती हैं, दुआ कर लो जी, दुआ करने के बाद आगे निकल जाती हैं। और कुछ ड्राइवर तो ब्रेक मारन की भी ज़ामत नहीं कर दो, चलो जान दो, तो चले जाएं, कोई बात नहीं। चले गए हैं मिना, रात पहुंच गए या सुबह 10 तारीख हो गई है। अब 10 तारीख को आपने हज के 4 बड़े बड़े काम करने हैं, 4 बड़े बड़े काम। सबसे पहले एक जमरा, जिसको सबसे बड़ा जमरा या वड्डा शैतान आने पंजाबी च, उसको जाकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारनी है। ये कंकरियां कहां से ले गए? ये जब आप वादी मुज़दलिफा में रुकेंगे वहां से भी मिल जाती हैं, मिना में भी ढेर लगाए होते हैं उन्होंने बजरी के, वहां से भी मिल जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं। इनको साबुन के साथ धोने की भी जरूरत नहीं, इनको खुशबू लगाने की भी जरूरत नहीं। बाद हाजी साबुन से धो के खुशबू लगा के थैलियों में डाल रहे होते हैं। की गल है, किसी रिश्तेदार नूं मारनियां ने हैं? मारनियां तो शैतान नूं ने, जिवें दी भी है उवें दी मार लो, खुशबू लगाने की कौन सी जरूरत है? तो ये 7 कंकरियां आप साथ ले जाएं और 10 तारीख को सुबह सबसे पहले कंकरियां मारनी है। उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है। उसके बाद आपने अपने बाल कटाने हैं। औरतों ने छोड़े से और मर्दों हजरात ने टेंड कराए। तो अल्लाह के नबी ने 3 दुआएं दी थी उनको जो टेंड कराएं, और साहबा ने बार बार कहा अल्लाह के नबी जो बाल छोटे कराए उनके लिए भी दुआ करा दें। तो चौथी मरतबा आपने कहा वलिल मुकस्सिरीन, अल्लाह जो बाल छोटे कराए उसको भी अपनी रहमतों से नवाज दे। तो टेंड कराना अफजल है। चौथा काम तवाफ़े ज़ियारा, ये रुकन है आज का।
طواف زیارہ کرنا ہے، جا کر واپس بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، صفا مروہ کے صحیح کے ساتھ چکر بھی لگائیں گے۔ تو جو بندہ ان 4 میں سے 2 کام کر لے اس کا تقریباً حج مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس پر بہت ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ نہا دھو کے شلوار قمیض پہن سکتا ہے، وہ ناخن تراش سکتا ہے، وہ ٹینٹ تو کرا ہی لیے، بال بھی کٹا سکتا ہے۔ اب سوائے بیوی کی پابندی کے اور باقی ساری پابندیاں اس پر ختم ہو جائیں گی۔ یہ 4 کام ترتیب سے ہیں لیکن واجب نہیں ہیں۔ آپ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں تو تھکا ہوا، اور یقیناً جو پیدل جاتے ہیں بہت تھک جاتے ہیں۔ جو عرفات سے واپس آئے ہیں وہ تھکن سے چور ہوتے ہیں۔ وہ مینا میں اپنے خیموں میں چلے جائیں، جا کر آرام کریں، نہائیں دھوئیں، تو سکون سے جا کر باقی کام کر لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے افراتفری مچانے کی۔ اور اگر آپ کی قربانی پہلے ہو گئی ہے اور آپ نے ابھی کنکریاں مارنی ہیں، مار لیں۔ اگر آپ نے ٹینڈ پہلے کرا لی ہے اور ابھی کنکریاں مارنی ہیں، مار لیں۔ اگر آپ سب سے پہلے طواف کر آئے ہیں اور باقی تینوں کام ابھی رہتے ہیں، کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عرفہ کھڑے تھے مینا میں، اور جس صحابی نے آ کر جو بھی پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی میں پہلا آ کر لیا، اللہ کے نبی میں پہلے آ کر بیٹھا ہوں، تو اللہ کے نبی فرماتے تھے افعل ولا حرج، جو رہ گیا ہے وہ اب جا کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا کہ 4 کام ترتیب سے ہی کریں اور پھر وہ بیچارے راش کی وجہ سے کچلے جاتے ہیں، تھکاوٹ سے پہلے چور ہوتے ہیں تو زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 کام اسی طرح کرنے ہیں، جو پہلے ہو جائے کر لو۔ اور اگر 10 تاریخ کو حج زیارت طواف زیارت نہ ہو سکے تو اگلے دن بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے اگلے دن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت پھر پابندیاں باقی رہیں گی نا۔ تو اس لیے بہتر ہے اسی دن کر لیں۔ اگر اس دن تھکاوٹ زیادہ ہو جائے، باقی 3 کام کر لیں، 2 کر لیں اور خیمے میں آ کر سو جائیں، اور اگلے دن اٹھ کے باقی کے کر لیں۔ تو جیسے ہی آپ طواف زیارہ کریں گے آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب باقی رہ گیا ہے 11، 12 اور 13، یا 11 اور 12 2 دن آپ نے مینا میں گزارنے ہیں۔ راتیں یہاں رہنا واجب ہے۔ رات کو مینا میں آ کر سوئیں گے، عبادت کرنا چاہیں عبادت کریں، نفل پڑھیں، جو مرضی کریں، حج آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اور 2 دن رہنے کے بعد جب آپ واپس جانا چاہیں تو چلے جائیں، اور اگر تیسرا دن بھی رہیں گے تو یہاں پر آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، زوال کے بعد 3 جمرات کو ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ اور اب اس پر بھی پابندی ہے کہ زوال کے بعد سارے جان گے تو کتنے جان گے، تو رات کو بھی اجازت دے دی ہے، صبح بھی اجازت دے دی، بلکہ اب تو انہوں نے خیموں کے بلاک بنا دی ہیں، فلاں بلاک صبح جائے گا، فلاں بلاک 12 بجے جائے گا، فلاں بلاک عصر کے بعد جائے گا، فلاں بلاک شاہ کے بعد جائے گا۔ تو جیسے جیسے باری آئے 3 جمرات کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے 2 جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد سائڈ پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا بھی مانگی ہے، وہاں دعا بھی کرنی ہے، اور تیسرے کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد اپنے خیموں کو چلا جانا ہے۔ یہ ہے حج کا مختصر سا طریقہ، کوئی پیچیدہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی اس میں دعائیں بھی نہیں ہیں۔ دعائیں آپ پنجابی میں مانگتے رہیں، کوئی لمبی چوڑی اس میں وظائف نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی کتابیں ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، جس بندے کو اللہ نے صحت دی ہو، پیسے اس کی جیب میں موجود ہوں، تو اس کو بلا وجہ حج کو لیٹ کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، بیٹیاں بیانے والی ہیں، بچوں کے لیے گھر بننے والا ہے، کاروبار ابھی سیٹ نہیں ہے، یہ سارے ہیلے بہانے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ اعلان کروایا تھا کہ لوگوں کو چیک کرو، جو بندہ تندرست ہونے کے باوجود، مکہ پہنچنے کے لیے پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا،
اس کے نام لکھ کر دو، ہم اس پر جزیہ لگائیں گے، یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمان ملک میں رہنے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا ہے، ہم ان پر بھی ٹیکس لگا دیں گے کہ یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن چھوڑ رہا ہے۔ اور جو بندہ فوت ہو جائے اور حج نہیں کر سکا، اس کی اولاد اس کی طرف سے حج کر دے۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب مسئلے ہیں، جہاں سہولت دینے آتے ہیں وہاں پر بے تحاشا سہولت دے دیتے ہیں، اور جہاں شریعت نے سہولت دی ہوتی ہے وہاں پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے بتایا، جی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ وفات پا گیا ہے وہ فوت شدگان کی طرف سے حج عمرہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ پاکستان کچھ چودھری بیٹھا ہے ٹیکے نال، وہ کہندا جی گرمی بڑی میں نہیں جا سکتا، تو وہ کسی نو کہے تو وہ دی طرف وہ حج ہو سکتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ٹور نہیں نکلا ہے۔ تو جو فوت ہو جائے یا ایسا بزرگ جو بیمار ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس کی طرف سے اس کی اولاد حج کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا آیا، اللہ کے نبی ہمارے والد عمر نے، آس نے یہ نصیحت کی تھی کہ میری طرف سے پترو 100 غلام آزاد کرنا۔ ابا امیر ہوئے گا، واہ واہ جائیداد چنگی چھڑی ہونی۔ 100 غلام بڑا مہنگا غلام تھا، 10 سے 12 ہزار درہم اس دور میں قیمت تھی غلام کی۔ 10 سے 12 ہزار کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج کے دور میں 3 ساڑھے 3 4 کلو چاندی ایک غلام کی قیمت کتنے کی ہوگی؟ لاکھوں روپے کا ایک غلام ہوگا۔ تو ابا نے کہا کہ 100 غلام آزاد کرنا، تو ایک بیٹے نے 50 غلام آزاد کر دیے، دوجے بھرا نو آخیا 50 تو کر، ہوں تیرا حصہ ہے۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے، اللہ کے نبی ہمارا والد زمانہ جاہلیت میں کافر مر گیا ہے، اس کی طرف سے ہمارے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اب وہ مجھے بھی کہہ رہا ہے 50 تو کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں کاش تمہارا والد مسلمان ہوتا، پھر تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، غلام آزاد کرتے یا حج کرتے تو اللہ اس کا حج صدقہ قبول کر لیتا، لیکن چونکہ وہ کافر مر گیا اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور چھوٹا بچہ بھی حج کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ نے ایسے بچے کو پکڑ کر دکھایا، اللہ کے نبی اللہ حج، اس کے لیے بھی کوئی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، وَلَكِ اجر، اس کی طرف سے حج کرو، اجر تمہیں ملے گا۔ اب جب یہ بالغ ہوگا تو فرضی حج یہ دوبارہ کرے گا۔ اور جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ایک صحابیہ آئی، اللہ کے نبی میرا والد اتنا بوڑھا ہے اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، تو کیا میں اپنے ابو کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے پوچھا اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ کہ اللہ کے نبی ضرور کرتی۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ تو اولاد اپنے والدین کا حج، اگر وہ بزرگ ہیں یہاں نہیں پہنچ سکتے یا وفات پا گئے ہیں، تو اولاد ان کی طرف سے حج عمرہ کر سکتی ہے، بشرطے کہ انہوں نے اپنا فرضی حج اور عمرہ پہلے کیا ہوا ہو۔ اگر اپنا رہتا ہے تو پہلے اپنا کریں گے، والدین کا بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین عطا فرمائے، ہم سب کے نصیب میں حج اور عمرہ فرما دے۔ یہ بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جتنے تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، یا رب العالمین جتنے مریض ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ مریضوں کو تندرستی عطا فرما دے، اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما دے، یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے، اللہ ان کی منتوں کو قبول فرما لے، یا رب العالمین ہمارے وطن کو دشمنوں، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما، اللہ ان کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ دیر پا پائیدار امن نصیب فرما، اللہ روزی روٹی میں سب کو برکت عطا فرما، اللہ جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولادیں نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد